السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان اس وقت تعلقات کی جو نہج ہے، خاص طور پہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے جو کوششیں شروع ہوئی تھیں جنوری فروری میں، پھر وہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں 8 مارچ کو شروع ہوئیں، اس کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے تعلقات پہ اثر کیا پڑا ہے، کس بری طریقے سے ہماری یہ ایک دیرینہ دوستی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے چینی حکام ذکر نہیں کرتے اس کا، وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دیرینہ، آزمودہ اور بڑا با اعتماد دوست ہے، لیکن جناب دوستی کی بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، کچھ لمٹس ہوتی ہیں اس کی۔ اب اس کا کانٹیکس کچھ یوں ہے کہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 11-12-13 جون کو ایک خاموش دورہ کیا چین کے شہر تیانجیانگ کا، اور وہاں پہ انہوں نے چین کے ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین جنرل یو شی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد تقریباً 24 جون کو چین کے 3 بینکوں نے پاکستان کو $2.3 ارب کا وہ قرضہ ایک بار پھر 1 سال کے لیے رول اوور کر دیا، جو گزشتہ سال ملنا تھا اور اس 2-3 مہینے پہلے ہم نے اسے واپس کرنا تھا۔ اب یہ $2.3 ارب اس صورت میں ملے ہیں جب IMF ابھی بھی تقاضے کر رہا ہے مزید ٹیکس لگانے کا، اور کس کے بدلے $1 ارب کی ہمیں قرضے کی ایک قسط ملنی ہے۔ اس کے نتیجے میں جس انداز میں ٹیکسوں کے نیٹ میں شکنجے میں جکڑ لیا گیا پاکستان کو، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے ذرائع آمدنی کو بالکل محصور کر دیا گیا ہے، اور بقول ڈاکٹر اشفاق حسن کے ایک ایسے شکنجے میں جکڑ لیا گیا ہے پاکستان کو جس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب چینی قیادت نے اپنے $2.3 ارب بینکوں کے ذریعے پاکستان کو دینے پہ جو رضامندی ظاہر کی، ظاہر ہے اعلیٰ ترین قیادت کی رضامندی کے بغیر یہ پیسے نہیں مل سکتے تھے، تو اس نے ایک بہت بڑا یہ پیغام یہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کبھی بلیک میل ہم نہیں کریں گے، مغربی ممالک، مغربی اتحاد کی طرح مشکل وقت میں ہم دھونس دھاندلی بلیک میل کی بجائے آپ کا سہارا بنیں گے۔ یہ وہ بڑا فرق ہے جو چین اور مغربی ممالک کے درمیان ہے کہ چین آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے، انگلی سے پکڑ کے آپ کو سہارا دیتا ہے، جبکہ مغرب بشمول امریکہ کے وہ آرم ٹوسٹنگ کرتا ہے، آپ کا ہاتھ مروڑتا ہے۔ اور اس کی خاطر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 4 ہفتوں سے جس انداز میں اس ملک میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان اب لانے کی تیاری ہوئی ہے، اس سے شاید عوام کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اب دوستی کا ایک غیر مشروط فریضہ چین نے تو ادا کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے اہم پیغامات بھی ہیں، اور اس کی بنیاد میری بڑی تفصیلی گفتگو ہے چند انتہائی اہم لوگوں کے ساتھ بیجنگ میں، پاکستان میں نہیں، بیجنگ میں میری بات چیت ہوئی ہے۔ اب اس میں سے پہلا جو پیغام تھا وہ یہ کہ 8 مارچ اور فروری میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پیش ہونے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس کے بعد سے چینی قیادت خاصے تذبذب کا شکار رہی کہ آخر یہ کیسا ملک ہے جہاں اچھی بھلی چلتی معیشت کے باوجود عدم استحکام پیدا کر دیا گیا ہے، سیاسی بے چینی پیدا کر دی گئی ہے، اور محض $1 ارب کی خاطر بھیک مانگ رہا ہے یہ ملک IMF سے، اور وہ بھی امریکہ کی خوشنودی کے ساتھ۔ یعنی امریکہ کے ساتھ اب کچھ تعلقات میں سے کچھ گرمی پیدا ہوئی، لیکن اس کے بعد جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل دوست ملک ہے، امداد و تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر اس امداد و تعاون کی ایک شرط ہے، وہ ہے سیاسی استحکام۔ سیاسی استحکام کے بغیر اقتصادی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اقتصادی ترقی احتجاجی اور انتقامی سیاست کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی، اور یہ پیغام ہے تمام پاکستانی سیاسی جماعتوں کو، سٹیک ہولڈرز کو، چاہے وہ سویلین ہیں چاہے فوجی ہیں، کہ کبھی ایک جماعت کا دھرنا، کبھی دوسری جماعت کا دھرنا، کبھی ایک لانگ مارچ، کبھی دوسرا لانگ مارچ، آخر اس ملک کو
تو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس طرح ملک کی ترقی میں دلچسپی بھی آپ رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے۔ دوسرا بڑا پیغام ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے برطانوی سامراج کے زمانے کے جو نظام ہے، ہمارا حکمرانی کا نظام، اس سے نجات حاصل کرنے کا، شرائط کاروبار آسان کریں، ایف بی آر جیسے بلیک میلنگ ادارے کی اصلاح کریں۔ سوائے چین کے کون سے ملک نے آپ کو گزشتہ 4 برسوں میں 20 سے 25 ارب ڈالر کی امداد فراہم کی ہے؟ یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ سی پیک کے تحت جو اسپیشل اکنامک زونز کے وعدے تھے وہ کہاں گئے؟ ابھی تک یہ سارے فعال کیوں نہیں ہو سکے ہیں؟ اس کا بنیادی مقصد بھی یہ واضح کرنا ہے کہ آپ کا جو طرز حکمرانی ہے، یعنی جو گورننس رجیم ہے برطانوی سامراج کی 19ویں صدی کی، اس کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ایک اور پیغام ہے، وہ ہے شاہانہ طرز حکمرانی کا، اور وہ یہ کہ آپ جس انداز میں آپ کے وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ بڑے بڑے پروٹوکولز کے ساتھ گھومتے ہیں، گرانٹیں دیتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف دھڑا دھڑ خرچے ہو رہے ہیں، یہ آپ کو ترک کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ شاہانہ طرز حکمرانی آپ کی ترقی کا ضامن نہیں ہو سکتا، جس میں حکومتی پارلیمانی عہدیدار لیڈر جن گاڑیوں میں، جن جہازوں میں سفر کرتے ہیں، وہ بھی دراصل مانگے کی رقوم ہیں، قرضے کی رقوم پہ پل رہے ہیں، پھر آپ کے جھولی پھیلا دیتے ہیں جا کے۔ اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ پیغامات ہیں جو ہمیں دوست، قریبی دوست بتاتے ہیں۔ سفارتی آداب سے قطع نظر، وہ اب جب آفیشیل لیول پہ بات ہوتی ہے تو کوئی اتنی اس کی اتنی کھل کے کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ جب آپ میں 12-13 ہزار میگا واٹ بجلی کے نئے پلانٹس کی ادائیگی کے لیے، پھر ان پلانٹس کو چلانے کے لیے سکت نہیں تھی، تو آپ نے کیوں مجبور کیا چینی سرمایہ کاروں کو، چینی حکومت کو پاکستان میں بجلی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی؟ وہ ٹھیک ہے کہ 36,000 میگا واٹ اس وقت ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی جو زیادہ سے زیادہ پیداوار پاکستان کے نظام نے کی ہے، الیکٹرسٹی جنریشن نظام نے، وہ تھی کوئی 21,500 میگا واٹ۔ اس وقت ہماری طلب تھی 27,000 میگا واٹ، جبکہ انسٹالڈ کیپیسٹی ہماری ہے 36,000 میگا واٹ۔ اب اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی ہم نے دریا کے آر پار مثال کے طور پہ عمارتیں تو کھڑی کر دیں، لیکن ان کو ملانے کے لیے پل نہیں بنایا۔ بالکل ایسے ہی ہم نے بجلی گھر پہلے بنوا لیے اور ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ہم نے گزشتہ سال بچھوائی۔ اس کے لیے پچھلی حکومت نے کوئی پروگرام شروع کیا تھا، 111 ارب روپے کا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا۔ لیکن اگر ہم یہ کر بھی لیں، ہائی ٹرانسمیشن وولٹیج، جو ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن ہے وہ چل بھی پڑی ہے، ہم 27,000 میگا واٹ کی اپنی ڈیمانڈ پوری بھی کر لیں، وہ ٹرانسمٹ پھر بھی نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا وہ چینیوں کا یہ پیغام ہے کہ جو کام کریں آپ 4-5 مرتبہ سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ کے جو ML1 یعنی ریلوے کا جو منصوبہ تھا وہ کس کی نظر ہوا؟ وہ بلا سوچے سمجھے ہماری وش لسٹ کی وجہ سے اس وقت عملاً جمود کا شکار ہے، کیونکہ ہمارے حکام، ہمارے لیڈر بڑے بلند بانگ دعووں کے ساتھ چین جاتے تھے وفود کے ساتھ، لیکن تیاری ککھ نہیں ہوتی تھی۔ یہی پیغام تھا جو ہمارے دوستوں نے ہمیں دیا کہ تیاری کر کے نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے وہ منصوبہ، اتنا پرومزنگ منصوبہ تھا، وہ عملاً اس وقت بیکار ہو چکا ہے۔ اس پہ کوئی فیصلہ چینی حکومت نہیں کری، وہ اس لیے بھی نہیں کر رہی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 سال پہلے، 4 سال پہلے چین کے حالات بہت اچھے تھے، اب دنیا بھر میں کساد بازاری ہے، افراط زر ہے، چین خود کورونا سے نکلا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی شاید آپ کو یہ پیسے ملنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ 3 سال پہلے انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ یہ تو پی نٹس ہیں، یعنی بڑی معمولی سی رقم ہے، 7-8 ارب ڈالر وہ ہم دے دیں گے۔ لیکن جناب ہمارے ہاں جو چین کے خلاف لابی ہے، ہمارے اندر کی جو بیوروکریسی ہے، جو امریکہ نواز ہے، انہوں نے اس طرح کا ایک جال بچھایا کہ پچھلی حکومت کو بھی انہوں نے کام نہیں کرنے دیا، اور IMF کے ذریعے اس قسم کے منصوبوں پہ انہوں نے کافی قدغنیں لگائیں، اور یوں یہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ 5واں پیغام یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، مگر
جب کرپشن کا دائرہ یا فوکس آپ چند افراد پہ مرکوز کر لیں، چند اداروں پہ کر لیں، تو اپنے عدالتی نظام میں تبدیلی کیے بغیر اور ان اداروں کی اصلاح کیے بغیر جو کہ کرپشن، انسداد کرپشن کے ذمہ دار ہیں مگر خود کرپشن کا گڑھ بن جاتے ہیں، تو پھر وائٹ کالر کرائم کو اور پھر جن ارب پتیوں پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہوتا ہے، موجودہ نظام کے تحت آپ ان سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ سازی رک جاتی ہے، منصوبوں پہ عمل درآمد رک جاتا ہے، بیوروکریسی فیصلے نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے ترقی کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ چین میں 40 سال پہلے اصلاحات کا عمل شروع ہوا، کرپشن کے خلاف جہاد جو شی جن پنگ نے شروع کیا وہ 2012 یعنی 10 سال پہلے شروع ہوا۔ اس کے نتیجے میں بہت سزائیں بھی ہوئیں۔ ہمارے یہاں گھوڑے کو پیچھے کر دیا، کارٹ کو آگے کر دیا، یعنی یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ عمران خان صاحب اور وہ ادارے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس جہاد پہ لگایا کرپشن کے خلاف اور بعد میں اس سے ہٹ گئے، یہ ان کی بھی اتنی ذمہ داری، ان کو بھی پیغام ہے کہ جس انداز میں آپ نے گمراہ کیا گزشتہ حکومت کو کرپشن کے نام پہ، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ یہ پیغام سب کے لیے ہے، صرف عمران خان یا نواز شریف، شہباز شریف کے لیے نہیں ہے۔ چھٹا پیغام یہ ہے کہ ہمیں پاکستان، امریکہ اور مغرب کے تعلقات کی اہمیت کا علم ہے۔ مشکل بھی ہے بیلنس کرنا ان تعلقات کو، لیکن یہ توازن رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ بددیانتی نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں، دوغلا پن نہ کریں۔ یہ ایک پیغام ہے جو کہ گزشتہ 1 سال سے ہم سن رہے ہیں۔ ظاہر سرکاری میٹنگز میں اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اب 7واں پیغام کیا ہے؟ وہ کچھ پہلے بھی ذکر ہو گیا کہ اس موجودہ مشکل اقتصادی صورتحال میں چین سے آپ تعلق زیادہ توقعات نہ رکھیں۔ جو پہلے سے منصوبے زیر عمل ہیں اس پہ آپ جتنا تیزی سے کام کر سکتے ہیں کریں، مگر اپنے ہاں آپ کو اپنے جو طرز حکمرانی ہے، آپ کا گورننس کا طریقہ ہے، وہ بھی تبدیل کرنا ہوگا، جلد فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ اپنی صرف پارٹی کو، اپنے ذاتی مفادات کو آپ نے بڑھاوا دینے کی بجائے قومی مفادات کو سامنے رکھیں۔ اور پیغام یہ ہے کہ ہم انڈیویجولز یعنی شخصیات کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں، ہم ریاست پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ ہمیں ریاست پاکستان عزیز ہے، نہ ہمیں زرداری سے کوئی لینا دینا، نہ شریف سے، نہ عمران خان سے، ہمیں پاکستان کے عوام عزیز ہیں۔ تازہ ترین پیغام کیا ہے؟ برکس یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ پہ مشتمل ایک فورم ہے، اس کا حال ہی میں چین میں اجلاس ہوا۔ صدر شی جن پنگ نے اس سے خطاب کیا، ورچوئل خطاب تھا، اس میں صدر پوتن اور نریندر مودی بھی موجود تھے، ظاہر ہے انہوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پہ چند اقتصادی طور پہ ترقی پذیر ممالک کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی گئی، پاکستان کو نہیں بلایا گیا۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے ہمارے حکام بالا کے لیے، ہمارے تمام ارباب اختیار ہیں کہ پاکستان کو کیوں نہیں بلایا گیا۔ اس پہ بنیادی وجہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ شاید بھارت کا اعتراض تھا کہ پاکستان اس میں نہیں ہوگا، اور چین نے مصلحتاً پھر پاکستان کو اس میں مدعو نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا تازیانہ ہے پاکستان چین دوستی کے لیے۔ اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو وہ نہ سمجھیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک شیلف لائف ہوتی ہے۔ پاکستان چین دوستی کی بھی ایک شیلف لائف میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کی جو سکیل ہے اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، اس کا تعین ہمیں خود کرنا ہے۔ اور یہ چینی حکام کا بھی ہے کہ ہر چیز، ہر دوستی کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، اس کی حدود و قیود البتہ کا تعین ہوتا ہے آپ کے کانڈکٹ سے، آپ کے طرز عمل سے، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اور جب دوسری طرف کو اگر اشارے منفی ملیں گے تو ظاہر ہے وہ جو سرگرمی ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ تو دوستو، اس تمام ویلاگ کا لب لباب کیا تھا، یعنی چین پاکستان تعلقات کے حوالے سے؟ لب لباب یہ ہے، یعنی چینی قیادت کا پیغام یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر اقتصادی ترقی ناممکن۔ احتجاجی اور انتقامی سیاست کے ساتھ اقتصادی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہم ہمہ وقت تیار ہیں پاکستان کی مدد کے لیے، مگر پاکستان کی اشرافیہ اگر خود از خود ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے مشن پہ ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہتی، اور ملک کی وحدت میں انہیں دلچسپی ہی نہیں ہے، یعنی اگر سیاسی اور فوجی اشرافیہ
پاکستان پر ایک خود کش انداز میں حملہ آور ہے خود ہی اپنے کانڈکٹ کی وجہ سے، تو کوئی بھی بیرونی طاقت اسے خدا نخواستہ نہیں بچا سکتی۔ سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔